نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء، اس کا رکوع نمبر 17 ہم پڑھیں گے۔ الحمدللہ ہم نے 16 رکوع پڑھ لیے، آج رکوع نمبر 17، آیت نمبر 113 سے۔ بہت مختصر سا رکوع ہے، صرف 3 آیات پر مشتمل ہے یہ، اور جیسا میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ 2 رکوع ایک ہی سبجیکٹ پر ہیں، ایک ہی موضوع، جیسے کل واقعہ کا ذکر ہوا تھا اسی کا ایک تسلسل ہے یہ رکوع نمبر 17 میں بھی ہے نا جی۔ تو آیت نمبر 113، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسہم وما یضرونک من شیء وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ رکوع نمبر 17 3 آیات پر ہیں، چلے یہ 3 آیات بھی لکھ دیتے ہیں نا یہاں، پھر پڑھتے ہیں۔ یہ جناب رکوع نمبر 17 ہیں، 113 سے 115 تک، 113۔ اللہ تعالیٰ کا فضل یہ اصل چیز ہے۔ ہر معاملے میں، ہر جگہ انسان محتاج ہے اللہ کے فضل کا۔ فضل ہی ذریعہ نجات ہے۔ اللہ اکبر۔ 114 میں ہیں کہ خیر پر چلنا، کیونکہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، نیکی پر، سیدھے راستے پر، کیونکہ اس میں مزاحمت، ریزسٹنس کافی ہوتی ہے۔ خیر پر چلنا اور پھر مخالفت سے اپنے آپ کو بچانا، مخالفت سے بچنا ہے، یہ اس میں آئے گا۔ 115 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ دکھا دیا، ہدایت دے دی، اس کے بعد گمراہی اختیار کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یا تو پتہ نہ ہو نا، یہ ہے راہ راست معلوم ہونے کے بعد یہ پتہ چل گیا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے،
راہ راست معلوم ہونے کے بعد پھر گمراہی کو اختیار کرنا. گمراہی اختیار کرنے کا پھر انجام بتا دیا اس آیت میں. پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ دیکھو نا، اللہ نے تمہیں موقع دیا صراط المستقیم کا، راہ راست کا، اس کو چھوڑ کر تم گمراہی کی طرف جا رہے ہو، تو پھر انجام سے بھی باخبر رہو کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا، ہے نا جی. ہاں یہ بتا دیا. یہ 3 آیات ہیں. تو آیت نمبر 113 آیت نمبر 113 میں فرمایا کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يُضِرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. ولولا، اور اگر نہ ہوتا. 3 لفظ ہیں نا، وا، لو اور لا. لو جو ہے یہ کاش کے معنوں میں بھی آتا ہے اور اگر کے معنوں میں بھی، وہ آیت سے اندازہ ہو جاتا ہے. اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکا، آپ پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت. اب یہ اسی موضوع کا تسلسل ہے. یہ یہاں تک کس طرف اشارہ ہو گیا؟ اللہ کا فضل اور رحمت، کہ اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو آگاہ فرما دیا کہ اصل مجرم کون ہے. ان کی ظاہری باتوں پر نہ جائیں، اور اللہ نے بتا دیا کہ وہی جو انصار گروپ کا تھا، وہی اصل میں مجرم ہے. تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ کے ذریعے کوئی اللہ نے غلط فیصلہ صادر نہیں کروایا، اس سے پہلے ہی آپ کو آگاہ کر دیا. تو یہ فضل ہے، رحمت ہے. کہا کہ دیکھو یہ رحمت ہی کی بنا پر ایسا ہوا ہے، ادروائز تو ایک گروہ نے پوری کوشش کی تھی کہ اپنی باتوں سے، چرب زبانی سے آپ کو ڈسٹریکٹ کر دیں، حقیقت سے دور لے جائیں. لہمت، اللہ اکبر، ہم یہم، خواہش کرنا، ارادہ کرنا. کہاں آیا یہ لفظ؟ اس کے علاوہ کہاں آیا؟ ہم یہم. یہ آپ کو یاد ہوگا، جو آپ سورہ یوسف پڑھتے ہیں، وہ عزیز مصر کی زوجہ بیگم، انہوں نے معاذ اللہ ورغلانے کی کوشش کی تھی، دروازہ بند کر لیا تھا. وہاں پر یہ لفظ ہے. ہاں، تو کہا وہاں بھی اگر یہ برہان نہ دیکھ لیتے تو بڑا مشکل ہوتا ہے. اس نے تو دروازے بند کر کے کہا ہے تا آ جا. یعنی آپ اندازہ کریں نا وہ منظر کو، تو وہ وہاں پر یہ ہے. ہم یہم، یہم، ہم یہم، یا ہم، ارادہ کرنا اور غلط فہمی پیدا کرنا، یہ بھی ہے اس میں. تو لہمت، یہ لام جو ہے شروع میں تاکید کے لیے آ جاتا ہے. جیسے دیکھیں لفظ شدید میں اٹ سیلف شدت ہے، انٹینسٹی. تو لفظ ہے لشدید، انا بطشا ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. لشدید.
ان الانسان لربہ لکنود، تاکید ہے، کنود ناشکرے کو کہتے ہیں نا، لکنود بہت ہی ناشکر ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ لام شروع میں تاکید کے لیے، تو لاہمت مطلب تاکید ہو گیا، اس نے تو ضرور پکا ارادہ کر ہی لیا تھا، کس نے؟ طائفتن۔ اب دیکھیں نا، طائفتن گولتا ہے نا، تو گولتا اٹس ون آف دا سائن آف فیمینن، تو ہمہ سے ہمت ہو گیا، یہ تا مونس کا آ گیا ہے تو ہمت ہو گیا، منہم ان میں سے۔ کیا ارادہ کر لیا تھا؟ ان یذلوا کا، اذل یذل، اذل یذل بھٹکانا، بھٹکانا، غلط فہمی پیدا کرنا، اذل یذل سے یذل کا کہ وہ بھٹکا دیں، بہکا دیں آپ کو، یعنی غلط فہمی پیدا کر کے حقیقت سے پرے لے جائیں، یہ معنی ہے۔ ہاں اچھا، آگے بتایا کہ انہوں نے کوشش تو اپنے تئیں پوری کی، لیکن وہ اپنے آپ ہی کو بھٹکا رہے ہیں، اپنے آپ ہی کو وہ جو ہے نا بہکا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کے ساتھ تو خود اللہ کی ذات موجود ہے، ان کو کیسے وہ بھٹکا سکتے ہیں؟ تو صرف اپنے نفسوں کو ہی بھٹکاتے ہیں۔ وما یضلون الا انفسهم وما یضرونک من شیء، وما اور نہیں، یضلوا کا، یہ وہی لفظ ہے، یضلون، یہ ابھی جو پڑھا یضلوا کا وہی روٹ ورڈ ہے، یضلون وہ بہکاتے، الا انفسهم سوائے اپنی ہی جانوں کے، یعنی اپنے تئیں وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ جی ہماری منصوبہ بندی، ہماری پلاننگ بڑی صحیح جا رہی ہے، راتوں کو بیٹھ کے مشورے کرتے تھے نا کہ اپنا کیس کیسے اسٹرانگ کرنا ہے، اور ان کو اپنے طور پر یہ ہوتا تھا کہ جی ہمارا تو کیس ہی بڑا مضبوط ہے، کیونکہ جو مال برآمد ہوا ہے وہ سب سے بڑا ثبوت ہے، ہم مجرم ہوتے تو سامان ہمارے پاس ہوتا، وہ یہ اپنے تئیں یہ سوچ رہے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ وہی سے بتا دیا کہ ان کے کہنے میں نہیں جانا، اصل مجرم جو ہے نا میں بتا دیتا ہوں۔ تو فرمایا وما اور نہیں، یضلون وہ بہکاتے، الا انفسهم سوائے اپنی نفسوں کے، اپنے آپ کو، اور وما یضرونک من شیء، یضرونک کا ضرر سے ہے نا، ضرر نقصان کو کہتے ہیں، اور وما نہیں یضرونک ضرر پہنچا سکتے، نقصان پہنچا سکتے، من شیء ذرا برابر بھی، یعنی وہ کتنی منصوبہ بندی کر لیں، کتنا ہی یکجہتی کر لیں، پورا قبیلہ اکٹھا ہو جائے، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بگاڑ سکتے، اللہ ساتھ ہے، اللہ وحی کے ذریعے بتا دیں گے، اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور کہا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ اکبر۔ اب یہ اسی کی وضاحت ہے کہ آپ کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ کو یہ بہکا نہیں سکتے، ڈسٹریکٹ نہیں کر سکتے، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو آپ پر کتاب اور حکمت نازل کرتا ہے، اور آپ کو سکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے جو آپ جانتے ہی نہیں تھے، اللہ اکبر۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ نازل کی اللہ نے، علیک آپ پر، الکتابہ کتاب یعنی قرآن حکیم، قرآن حکیم نازل کی، والحکمت اور حکمت، وزڈم، معاملات کو سمجھنا، دیکھنا، وعلمک، علمہ سکھانا، اسی سے بنا ہے معلم، ٹیچر کو عربی میں معلم کہتے ہیں نا، معلمہ استانی، تو سکھانے والا، وعلمک اور اس نے آپ کو سکھایا، یہ وہ حدیث میں بھی ہے نا یہ لفظ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، قرآن کو پڑھنا پڑھانا، کہا خیرکم بہترین پوری امت میں سے، تو وہاں بھی علمہ لفظ آیا ہے۔ اچھا،
تو فرمایا وَعَلَّمَ کا سکھایا آپ کو ماں جو کچھ لم نہیں تکن آپ تھے، کانا یکونو سے ہے، تعلم آپ جانتے، یعنی وہی سے پہلے آپ تو کچھ نہیں جانتے تھے، آپ تو نہ کسی مدرسہ گئے تھے، نہ کسی اسکول گئے تھے، نہ کوئی آپ کا استاد تھا، آپ نے کہیں سے نہیں پڑھا، یہ براہ راست اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا سب کچھ جو بھی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وہی بھیج کر جتنا بھی نالج ہے. اور یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ کا کہ پورے انسانوں میں سے آپ کو چن لیا. تو فرمایا وکان فضل اللہ، اور ہے اللہ کا فضل علیہ کا آپ پر، عظیمہ عظیم، ایک بہت بڑا ہے. تو آیت مبارکہ میں یہ کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی نا تو ان میں سے تو ایک طائفہ ایسا تھا، انہی لوگوں میں سے ایک گروہ تھا، وہ تو یہ ڈیسائیڈ کر چکا تھا کہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرنا ہے، آپ کو بہکانا ہے، آپ کو حقیقت سے پرے لے جانا ہے. حالانکہ وہ سارے اس عمل میں اپنے آپ کو بہکا رہے تھے، کیونکہ یہ سب آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت اتاری ہے اور آپ کو وہ باتیں سکھائی ہیں جو آپ کو پہلے معلوم نہیں تھیں، معلوم تکن تعلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا بڑا فضل ہے. یہ موضوع اور بھی بہت سی جگہ جیسے آیا ہے، ویسے ریفرنس دے دیتا ہوں، آپ پڑھ سکتے ہیں. سورہ بقرہ میں بھی یہ ہے، 109 پڑھیے گا، ہیں سورہ بقرہ، یہ سورت کا نمبر ہے 217 یہ ہے. اس سے اگلی سورت جو ہے سورہ آل عمران، اس کی بھی 2 آیات جو ہے نا 101 یہی موضوع ہیں. اللہ اکبر. اسی طرح لیکن یہاں پر ہے نا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اسی طرح سورہ قصص میں آیا ہے، اس کی آیت 86 میں، سورہ قصص 28 نمبر ہے، اس کی آیت 86، وہاں فرمایا کہ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو، آپ کو تو کوئی امید نہیں تھی، یعنی نبوت سے پہلے آپ تو بشر یعنی عام تھے، آپ کو تو یہ نہیں تھا کہ آپ کو اس طرح چن لیا جائے گا اور قرآن نازل ہوگا حضرت جبرائیل پر. تو کہا وما كنت ترجو، رجا سے ہے وہ لفظ، کیا امید نہیں تھی کہ ان یلقی علیک الکتاب، کہ آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی جائے گی، الا رحمۃ من ربک. تو یہ چن لینا اور یہ وہی نازل کرنا یہ صرف اور صرف رحمت ہے، الا رحمۃ من ربک، یہ سب اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، اللہ کا احسان ہے یہ آپ پر کہ آپ کو اس عظیم کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے چنا کہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہوگا، آپ کو اللہ تعالیٰ یہ احکام نازل فرمائیں گے اور آپ کے ذریعے امت تک وہ بات جو ہے نا وہ پہنچے گی. اچھا اسی طرح بہت ہیں آیت ہیں. شورا 42 نمبر ہے، 42، یہ 28 ہو گیا. یہ قصص ہے، یہ شورا ہے، اس کی آیت 52 میں کیا فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا عَلَيْكَ، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی، روحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اپنے حکم سے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے. تو کہا ما كنت تدری ما الکتاب، آپ کو تو نہیں پتہ تھا کہ یہ الہامی کتاب یہ کیا ہے قرآن، اور نہ آپ کو میرے اس حکم کا پتہ تھا. وَلَلْإِيمَانُ رَوْحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ. اللہ اکبر. تو یہ وہاں سورہ شورا میں بھی ہے. تو یہ جو لہمت یہ ظاہر کر رہا ہے
کہ وہ طائفہ، وہ گروہ، وہ لوگ کمر بستہ تھے اس بات پر کہ آپ کو غلط فہمی میں ڈال کر آپ سے غلط فیصلہ لے لیں، آپ سے یہ فیصلہ لے لیں کہ ہمارا بندہ بری و زماں اور یہودی جو بے قصور تھا اس کو آپ مجرم قرار دے دیں. یہ ان کی پوری کوشش تھی، ہے نا. اللہ اکبر. اگلی آیت مبارکہ اچھا، اور اس میں جو ہے یہ کہ این یذلو کا، کہ وہ بہکائیں آپ کو. ظاہراً یہاں پر وہ سے مراد انہی کا قبیلہ ہے جو اپنے بندے کو بچانے کے لیے سب کچھ کر رہے تھے، حمایتی، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ یہودی کو جو ہے نا سزا دلوا دیں جو کہ بے گناہ تھا. یہ ان کی کوشش تھی، اور ان کا یہ تھا کہ عدالت محمدی سے ظلم پر مبنی فیصلہ جاری کروا لیں. اللہ اکبر. یہ بہت بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے صحیح صورتحال بتا دی. اللہ اکبر. یہ بڑا اہم موضوع ہے نا، جو قرآن میں تو یہ آتا ہے نا کہ اپنے معاملات، تنازعات کے فیصلے کے لیے اللہ اور رسول ہیں، رسول سے رہنمائی حاصل کرو. خدا نہ کرے غلط فیصلہ ہو جاتا تو یہ کفار اور مشرکین کو تو موقع مل جاتا نا کہ دیکھو کہ یہ کیسے غلط فیصلے ہوتے ہیں کہ بے گناہ کو مجرم، بعد میں اگر بات کھلتی ہے نا جی یہ ہیں ایگزیکٹلی بالکل نا، تو وہ بڑا اس کا وہ کرتے کہ جی ایکسپلائٹ کرتے کہ یہ تو اس کے اگینسٹ ہے، یہ کہہ رہے تھے یہ تو غلط فیصلے ہو رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے نا. یہی کل بات ہو رہی تھی کہ اللہ کی ذات، تو اللہ نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہونے دیا، بتا دیا آپ کو. تو آیت نمبر 114 میں ہے کہ اچھا دیکھیں وہ پیچھے تھا نا یبیتون، کہ یہ دیکھیں یہ آیت نمبر 108 میں آیا تھا. 108 میں یبیتون، راتوں کو مشورہ کرتے تھے. بیتا یبیتو، رات کا ہوتا ہے نا. یبیتون ما لا یرضی من القول، ایسی باتوں کے مشورے آپس میں منصوبے بناتے تھے جیسے لا یرضی، اللہ راضی نہیں ہوتا تھا. یہ وہی آگے یہ بات کہی گئی کہ وہاں یبیتون تھا، یہاں نجوہ ہے. نجوہ بھی یہی ہوتا ہے، آپس میں بیٹھ کر، سرگوشیوں کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے، خاموشی سے کوئی فیصلے، سازشیں. تو کہا کہ یہ جتنے بھی نجوہ کرتے ہیں نا، اپنے محفل، میٹنگز، خاموش، چھپی ہوئی، اس میں خیر کوئی نہیں ہوتی. ہاں لا خیرہ. اللہ اکبر. یعنی کسی کو نقصان کیسے پہنچانا ہے، اسلام کے راستے میں روڑے کیسے اٹکانے ہیں، کسی کو معاذ اللہ بدنام کیسے کرنا ہے، کسی سے غلط فیصلہ کیسے لینا ہے، اس قسم کا. کہا اگر تو وہ نجوہ میں اچھی باتیں ہو رہی ہیں پھر تو اس کی اجازت ہے کہ وہ آپس میں بیٹھ کر یہ کہہ رہی ہیں کہ جی یار صدقے کا جو وہ صحیح مستحق ہے معاشرے میں کون ہے، آپس میں بات کر کہ اس کی مدد کی جائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. یا اصلاح بین الناس اس بارے میں، تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے. اللہ اکبر. تو یہ بات 114 میں کہی کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. لا نہیں خیرہ کوئی خیر، بھلائی، نیکی، فی کثیر، کثیر اردو کا لفظ ہے بہت سے اکثر میں، من نجواہم، نجوا سرگوشیاں ان کی، الا سوائے، یہ ایکسیپشن آ گیا،
من امرا جو کوئی امر حکم دے کس چیز کا، 3 باتیں بتائی ہیں، بصدقۃ 1، معروف 2 اور اصلاح بین الناس، تو تینوں جائز ہیں، یہ کر سکتے ہیں آپ۔ بصدقۃ صدقے کا، او معروف یا کوئی معروف، معروف مینس نیکی بھلائی کا، او اصلاح بین الناس یا صلح کرا دینا بین الناس لوگوں کے درمیان، تو کہا وَمَن یفعل ذَلِکَ، اور جو کوئی یہ کام کرے، ایسا کرے، اور وہ بھی کرے ابتغاء مرضات اللہ، صرف اور صرف نیت یہ ہو کہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، ذاتی مفاد کوئی نہیں، نہ کسی کی طرفداری مقصد ہو، ابتغاء تلاش کرنا، چاہنا، مرضات اللہ اللہ کی رضا، رضامندی، تو کہا فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ایسوں کو تو اجر عظیم دیں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فسوف، پس ان قریب، نؤتی ہی عطا سے ہے، ہم دیں گے اس کو اجرن عظیما، اجر عظیم دیں گے اس کو ہم، اجر عظیم ہے نا جی، اللہ اکبر۔ تو آیت میں یہ کہا کہ جو شخص رسول اللہ ہاں کہ لا خیرہ ہے، کہا کہ ان لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں نا لا خیرہ، کوئی خیر کوئی بھلائی نہیں ہوتی، ہاں بھلائی والی سرگوشی صرف اس کی ہے جو صدقہ کرنے کو کہے، نیک کام کرنے کے لیے کہے، معروف، یا لوگوں میں صلح کرانے کے لیے کہے، اور کہا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرے نا تو ہم اسے بڑا اجر عطا کرتے ہیں۔ تو لا خیرہ یہ ظاہر ہے منافقین کی جو منفی سرگرمیاں ہیں انہی کا ذکر ہے کہ وہ علیحدہ بیٹھ کر منصوبے سازی، سرگوشیاں کرتے ہیں، ہے نا۔ اچھا ایک تو یہ ہے نا کہ یبیتون راتوں کو بیٹھ کر نجوا، اچھا ایک اور بھی اس کا پہلو ہے، اگر یہ منافقین کے انداز سے دیکھیں نا، وہ محفلیں تو اٹینڈ کرتے تھے کیونکہ بظاہر مسلمان تھے، منافق کی بات ہو رہی ہے، زبان سے تو کلمہ پڑھا تھا نا انہوں نے، دل سے کافر ہیں، وہ تو دلوں کا حال تو کوئی نہیں جانتا نا۔ اچھا اب وہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 10 یا کوئی ایسی بات ہو رہی ہے، تو وہ ساتھ والے سے ایسی سرگوشیاں کرے گا جبکہ وہ بات ہو رہی ہے، محفل میں بات چل رہی ہے، یا کسی کی طرف وہ سمائل دے گا، مسکرا کر دیکھے گا، یا کسی کی طرف ایسے اشارہ کر دے گا۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا اگر دیکھ رہے ہیں نا تو ایسے اس کے دل میں خلجان سا پیدا ہو کہ پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے، کہ اشارہ ہے اور مسکرایا بھی جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے ان کا نا، اٹینشن ڈائیورٹ کرنا یہ مجلسوں میں، اور یہ انتہائی غیر پسندیدہ عمل ہے۔ اگر محفل ہو اس میں سنجیدگی سے بیٹھنا چاہیے، اور واسمعوا، غور سے بات کو سننا چاہیے، بجائے اس کے کہ سرگوشی کرے پاس بیٹھنے والے کا نا، وہ پھر دوسرا بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، سننے والا بھی نا۔ اللہ اچھا یہ دیکھیں اس میں کہا کہ او معروف او اصلاح بین الناس، یہ کہا کہ اس میں کر سکتے ہیں، یعنی دیکھیں 2 بھائی جھگڑا ہو گیا، اب آپ ایک کی بات علیحدگی میں سنیں، علیحدگی میں، لیکن آپ کس لیے سن رہے ہیں؟ آپ اس کے پاس یہ جا کر کہہ رہے ہیں، اس بات کو بہتر انداز میں آپ پیش کر رہے ہیں کہ یار یہ جو تم لڑ رہے ہو وہ کوئی یہ بات نہیں تھی، اس نے اس طرح نہیں کہا تھا، ہاں اس کی ساری بات نیک نیتی پر تھی، اور اس کو آپ وہ تھوڑا سا وہ کر رہے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں تاکہ وہ جو بھی دل میں بات ہو، جھگڑا ہو، وہ دور ہو جائے۔ معروف طریقہ ہے نا جی۔ مقصد کیا ہے؟ نیت اصل چیز ہے کہ اگر کوئی غلط فہمی، جھگڑا، لڑائی ہے تو وہ دور ہو جائے، اس کو وہ کیا جا رہا ہے، تو یہ تو ایک آسان عمل ہے، پسندیدہ ہے یہ۔ او معروف
اور اصلاح بین الناس، دیکھو اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان اصلاح کر دی جائے، صلح کرا دی جائے، ہے نا، یہ ایک اچھا عمل ہے۔ اور اس رکوع کی آخری آیت 115، 3 ہی آیات تھیں، اس میں کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی مخالفت کرے نا، ہاں، کیونکہ رسول ہی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، رسول اللہ ہی کی بات کو آگے پہنچاتا ہے، تو یہ بڑا گناہ ہے، رسول کی مخالفت کرے۔ اور جو مسلمانوں کا راستہ ہے وہ چھوڑ کر کسی اور کا راستہ اپنا لے، تو اللہ نے کہا کہ نولیہ ما تولی، ہم بھی اس کو پھر جانے دیتے ہیں جدھر وہ جا رہا ہے، فوراً ہی اللہ پکڑتے، ہاں، کیونکہ اس نے خود جان بوجھ کر وہ راستہ اختیار کیا ہے، تو کہا اچھا ہم نے حجت تمام کر دی، اس کے باوجود تو نے اپنی منمانی کی ہے، چلنے دیتے ہیں، ورنہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، کوئی بھی برائی کرے اللہ فوراً ہی روک دے، فوراً روک دے نا۔ کوئی چور چوری کرنے جا رہا ہے، اللہ کے لیے مشکل ہے کہ وہ اس کا ہاتھ ہی سلب کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ اسباب بنا دیتے ہیں، وہ وہاں جاتا ہے جس کو نیت سے، تو وہ گھر والا نہیں ہوتا، آؤٹ اسٹیشن تالا لگا ہوتا ہے، تالے کو توڑ بھی لیتا ہے، اندر بھی چلا جاتا ہے، جبکہ باہر پیٹرولنگ کر رہے ہوتے ہیں لوگ جو ہے نا، ڈیفینس والے، دفاع کے لیے، لیکن پھر بھی وہ کر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اسی طرح اسباب بنا دیتا ہے، ہوتا ہے ایسا، معاشرے میں ہوتا ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کہتے کرو، آنا تو میرے پاس ہی ہے نا، تم لوٹ لو جو بھی جتنا کرنا ہے، کتنا کہ کر لو گے۔ تو تمام تر وہ ہونے کے باوجود برائی کر ڈالتا ہے، ورنہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، جو ہمیں بھی برائی ہو اللہ فوراً ہی روک دے، جانے نہ دے، ایسا ہے۔ اچھا، تو فرمایا وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ دیکھیں بورڈ پر تیسرا لکھا ہوا ہے، راہ راست معلوم ہونے کے بعد، ما تبین لہ الہدا، یہاں پر لفظ ہے ما تبین لہ الہدا، اور لکھا ہے معلوم ہونے کے بعد گمراہی اختیار کرنے کا انجام، یہاں پر انجام بتایا ہے وَنُصْلِیہ جہنم، بڑا خطرناک یہ انجام ہے کہ اسے جہنم میں ڈال دیں گے، یہ انجام بتایا ہے۔ تو فرمایا ومن، جو کوئی یشاقق الرسول، مخالفت کرے رسول کی، اور رسول کی مخالفت انجانی میں نہیں، غلط فہمی میں نہیں، من بعد ما تبین لہ الہدا، ہدایت آنے کے بعد اسے بتا دیا گیا حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، من بعدی، اس کے بعد، ما جو تبینہ، بین سے ہے واضح ہو گئی، لہو اس کے لیے ہدایت، الہدا، ویتبع، اور وہ پیروی کرے،